سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اس وقت آج کے اس زاویے میں کچھ ایسا سنجیدہ انداز اختیار کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ آج کچھ ہلکی پھلکی سی باتیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں زندگی عبارت ہے ہلکی پھلکی باتوں سے بھی۔ ابھی ہم اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسی سنجیدہ اور گمبھیر اور وزنی باتیں کر رہے تھے، اور میرے ذہن میں یہ لہر بار بار اٹھ رہی تھی کہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ہم تو یہاں منزلی کی باتیں کر رہے تھے اور اپنے بچوں کو کامیاب زندگی بسر کرنے کے طریقے بتانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے، اور پاکستان کے اندر ہماری بہت سی مشکل منازل موجود ہیں جن میں بہت بڑا ہاتھ ان اونچے پہاڑوں کا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے ہم کو ودیعت کیے ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کیچو وہ پاکستان میں ہے۔ میں سب سے اونچا یوں کہوں گا کہ بہت سے جغرافیہ داں اور حید داں یہ کہتے ہیں کہ ہمالیہ کی چوٹی اتنی اونچی نہیں ہے جتنی کہ کیچو کی ہے۔ کیچو 2 فٹ یا 2 فٹ کچھ انچ اونچا ہے۔ خیر یہ میرا بحث نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو کیچو کی چوٹی ہمارے پاس ہے، ناگا پروت کی چوٹی ہمارے پاس ہے، راکا پوشی کی چوٹی ہمارے پاس ہے، ترچوی ایک پہاڑ اس کی بھی چوٹی۔ تو مجھے ان پہاڑوں سے اس لیے بھی محبت ہے کہ میں نے یہ دیکھے ہوئے، ان کے دامن میں ظاہر ہے اوپر نہیں گیا۔ پہاڑ کے اوپری منزل تک پہنچنے کے لیے جب انسان رخت سفر باندھتا ہے اور اسے چلنا پڑتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ذریعہ استعمال نہیں کرتا کہ آگے تک پہنچنے کے لیے آپ ایک ہی ذریعہ اختیار کرتے ہیں نا سفر کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو ناگا پروت کی چوٹی تک پہنچنا ہے تو پھر آپ پہلے جیپ کا استعمال کریں گے اور اس پہاڑ کے دامن تک پہنچیں گے۔ کچھ حد تک آپ اس جیپ کے سہارے اوپر بھی چڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک حد آ جائے گی کہ پھر آپ کی جیپ اوپر نہیں جا سکے گی۔ پھر آپ کو ٹٹو کی یا خچر کی ضرورت محسوس ہوگی، پھر آپ اس پہ چڑھ کے اگلا سفر کریں گے۔ پھر ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ وہاں پر ٹٹو اور خچر بھی نہیں چل سکے گا، راستہ دشوار گزار ہو جائے گا اور تنگ ہو۔ پھر آپ وہاں اس کو بھی چھوڑ دیں گے اور پیدل چلنا شروع کریں گے۔ پیدل چلتے چلتے اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے پھر ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ آپ پیدل بھی نہیں چل سکیں گے، لیکن آپ کو اپنی منزل، پھر آپ رسی کا استعمال کریں گے اور آنکڑے پھینک پھینک کر رسی کے پھر اونچا جانے کی کوشش کریں گے۔ جو ہے یہ سارے عمل کر کے پھر آپ اپنی منزل تک پہنچیں۔ زندگی میں اپنے صحت جسمانی کو برقرار رکھنے کے لیے اور صحت روحانی کو برقرار رکھنے کے لیے شاہجہاں صاحب آدمی جو ہے یہ کوئی ایک طریقے علاج ہی نہیں اپنا سکتا اور اس پر قائم نہیں رہ سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں پر سرکاری طور پہ ایلوپیتھک علاج ہے، طبابت ہے، حکمت ہے، پھر یہاں پر اب ہربل ڈرگز کا سلسلہ ولایت میں بہت تیزی سے چلنے لگا۔ اس کے بعد آپ ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، پھر اس کے بعد اور یہ تاؤ کا سسٹم، چائنیز وہ جو صبح سویرے اٹھ کے کرنٹ حاصل کرتے ہیں قدرت سے، پتہ نہیں آپ نے کبھی کی ہے یا نہیں، وہ باؤ ہم نے چائنا میں دیکھا، باہر کھڑے ہو کر کچھ نہیں کرتے، اپنے ہاتھ ایسے کرتے رہتے ہیں اور جو قوت وہ کہتے ہیں کہ انرجی سمیٹ کے شام تک چلنے کے لیے وہ اپنی بیٹری چارج کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے یہاں بھی ہمارے بابوں نے بھی ہمارے بڑوں نے بھی سوچی ہیں، اور اس کے بارے میں دینی باتیں اگر کوئی سننا چاہے تو اس کے قریب ہوتی رہی ہیں، اور میرے جیسا آدمی جو چوری کچھ باتیں سنتا رہا، اکٹھی کرتا رہا، اس میں ایک یہ طریقے علاج بھی ہے کہ وہ روحانی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اور روحانی ادویات کہیں فروخت نہیں ہوتی، کہیں ملتی نہیں،
کوئی بھی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں جا کر آپ روحانی ادویات خرید سکیں. نہ تو یہ گولیوں کی شکل میں ہوتی، نہ یہ ٹنچرز ہوتی ہیں، نہ یہ ٹیکوں کی شکل میں ہوتی ہیں، نہ ان کی ڈرپ لگ سکتی ہے. یہ تو کچھ ایسی چیز ہے، یعنی ساری میں چیزیں گنواتی ہیں کہ ان کا کچھ نہ ہونا سا ہے وہ ہونے میں بدل جاتا ہے. کہ آپ کو یہ بات مشکل لگی، میں کہتا ہوں کہ میری آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار اور جو ہم کو بتایا گیا ہے اور پڑھایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، لوگوں کے منہ پر اور ان کی بوچھی پہ ہاتھ رکھ کے ان کو پیچھے دھکیلنا ہے اور خود آگے نکلتے چلے جانا ہے. کیونکہ جو آدمی کامیاب نہیں ہوگا زندگی میں اس کو زمانہ بکھیر دے گا پیسے. لیکن تاؤ کے فلسفہ چینی ہے، اس کے لوگ کہتے ہیں، اس کے گرو کہتے ہیں کہ ٹھوس اور نظر میں آنے والی چیز اور جو بظاہر آپ کو مفید نظر آئے یہی مفید نہیں ہوتی. ٹھوس اور بظاہر مفید نظر آنے والی چیز بھی مفید نہیں ہوتی. مثلا آپ لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کار نکالتے ہیں اور اس کو تیزی سے بھگاتے ہیں سڑک کے اوپر اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور تیز اور تیز اور تیز. تو یہ اسٹرگل اور اسٹرائف اور کوشش اور جدوجہد اور آرزو اور تمنا اور لیس الانسان الا ما سعی ذہن میں آتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ تیزی سے گھومتا ہوا پہیا، تیزی سے حرکت کرتا ہوا پہیا ایک نہایت ساکن دھرے کے اوپر قائم ہوتا ہے. اگر وہ دھرا ساکن نہ رہے اور آپ کے اصول کے مطابق وہ بھی گھومنے لگ جائے تو الحمدللہ آپ تو پھر کچھ نہیں، زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اس کو سکون ہوگا، اس پہیے کے پیچھے پورا سکون ہوگا، خاموشی ہوگی، استقامت ہوگی، ایک چپ رہنا ہوگا اور حرکت سے گریز ہوگا. پھر آپ جا سکیں. مجھ میں اور آپ میں یہی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیز طرح یہ ہم کو سیاست نے بھی دیا، ہمارے سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں کہ اڑا کے رکھ دو، بھاگو چلو دوڑو، نعرہ جھنڈا اور اس کو جاوے آوے جاوے جاوے کرتے. لیکن زندگی ساری کی طرح اللہ نے بنائی ہے نا زندگی، اور اس میں خوبصورتیاں اور حسن اس نے رکھی ہیں. یہ جو چائے کی پیالی مجھے دے کے گئے اور مجھے پتہ نہیں کہ رکھ گئے، میں شکریہ بھی نہیں ادا کر سکا، بڑی مہربانی. یہ چائے کی پیالی، اس کے در و دیوار، اس کا کنڈا یہ مفید نہیں ہے، اس کا خلا مفید ہے. اس کا خلا کام دے رہا ہے جو آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ بھی خلا کیا ہوا. لیکن میں اس کنارے کے اوپر چائے رکھ کے نہیں پی سکتا، ہے نا. ہاں، تو خلا کی ہم نے کبھی اہمیت کو محسوس نہیں کیا. میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کے اندر میں خلا کے اندر رہتا ہوں، میں دیوار کے اندر گھس کے نہیں رہتا کیڑے مکوڑوں کی طرح سے. دیواریں تو میرے کسی کام نہیں آ رہی، خلا میرے کام آ رہی. تو اسی طرح سے سر زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ اتنی شدت کے ساتھ اس کے ساتھ یوں نہ چمٹ جایا کریں کہ چونکہ مجھے یہ مفید نظر آ رہا ہے اس لیے یہی مفید ہے اور میں خلا کو چھوڑتا ہوں، بھری ہوئی چیز کو لیتا ہوں. پورے کے پورے آپ اپنے آپ کو توڑ نہیں سکتے، ہم سارے ہی توڑ نہیں سکتے، اس لیے عذاب میں اور مشکل میں مصیبت میں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ روحانی دوا بھی ایک ہوتی اور وہ کسی طبیب سے نہیں ملتی، کسی لیبارٹری سے نہیں ملتی. یہ جو آپ کی ملٹی نیشنل ہیں بھیجتے ہیں یہ نہیں بناتی. یہ دوائیں آپ کو خود ہی بنانی پڑتی اور ان دواؤں کے ساتھ ایسے ہی چلنا پڑتا ہے جیسے بے خیالی کے اندر آپ اپنی خلا کے اندر خلا سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں. فائدہ سارا خلا میں ہے، لگن آپ کی اس دیوار کی اور وہ دیوار کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے روحانی ادویات جو ہیں وہ آپ کو خود بنانی پڑتی ہیں اور اس کا نسخہ بھی کسی جگہ پر لکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ آپ کو اپنے ساتھ بیٹھ کے
اپنے آپ کو سامنے ایک طبیب کی طرح بٹھا کے اور اس کے سامنے دو زانو ہو کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بابا جی یہ میری خرابی ہے اور یہ میری الجھن ہے، میں کیا کروں؟ وہ باہر نکلا ہوا آپ ہی کا وجود آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے تو کبھی اپنے وجود کو ایڈریس نہیں کیا، اس لیے مشکل پیش آتی.